الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورۃ البقرہ 40واں رکوع ہے، اس سورہ کا آخری رکوع ہے۔ مسائل بیان کرنے کے بعد، احکامات بیان کرنے کے بعد، اب آخر میں اثبات توحید ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بلا شرکت غیرہ، نہ اس میں نبی شریک ہے، نہ ولی، نہ ملائک، نہ جن، نہ کوئی پیر اور فقیر، نہ کوئی بزرگ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے بس اللہ ہی کا ہے۔ للہ کے اندر لام کے نیچے جو زیر آیا ہے یہ ملک اور ملک کے لیے آتا ہے، یعنی بادشاہی بھی اسی کی ہے، اختیار بھی اسی کے پاس ہے، اور جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرتے ہو ما جو کچھ فی انفسکم، تمہارے نفسوں میں ہے، یعنی تمہارے قلب اور دل کے اندر ہے، او تخفوہ، یا اسے تم چھپاتے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، حساب کرے گا اللہ تم سے اس کا۔ بہ سے مراد جو ہے ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اس کا تم سے اللہ رب العزت حساب کرے گا۔ آیت کے اندر تھوڑی سی مشکل ہے، اسے سمجھنا ہے، کیونکہ اس کے بعد کی آیت جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ پہلی والی آیت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہ منسوخ ہو گئی، کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس چیز کی جس کے اس نے کوشش کی ہو، کسب کیا ہو۔ اور پھر یہ مسئلہ بھی ہے کہ جو کچھ انسان کے دل میں ہو، ابھی اس نے عمل نہیں کیا ہے، صرف اس نے ارادہ کیا ہے یا نیت کی ہے، لیکن ابھی تک اس نے عمل نہیں کیا، تو ایسے ارادوں کو اللہ رب العزت جو ہے اس کی سزا نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے بعض مفسرین نے اس پہلی آیت کو منسوخ قرار دے دیا، اور یہ مفسرین کے یہاں سب سے آسان چیز ہے کہ کوئی آیت بھی اگر حل نہیں ہوتی ہے تو اسے منسوخ قرار دے دیا جائے، حالانکہ اس آیت کے منسوخ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، تھوڑا سا غور و فکر کی صرف ضرورت ہے کہ ما فی انفسکم سے مراد وہ کچھ جو دلوں کے اندر ہے۔ دل کے اندر کیا چیز ہے؟ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان
آنکھوں سے کرتا ہے، کانوں سے سنتا ہے کرتا ہے، ہاتھ سے پکڑ کے کرتا ہے، ٹانگوں سے چل کے کرتا ہے، زبان سے بول کے کرتا ہے۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان دل کے اندر کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ حسد ہے۔ اب یہ حسد جو ہے یہ تو دل کا گناہ ہے، لیکن اس کا اللہ حساب کرے گا۔ کینہ ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، یعنی کتنے ایسے گناہ ہیں، شرکیہ عقائد ہے، نفاق ہے، یہ ساری چیزیں دلوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس سے مراد یحاسبکم بہ اللہ سے مراد جو ہے وہ گناہ جو دلوں کے اندر انسان کرتا ہے، دل کے اندر رکھتا ہے اسے، نفاق، شرکیہ عقائد، حسد، کینہ، تکبر، ریاکاری۔ تو اس قسم کے گناہ اللہ رب العزت انسان کو خبردار کر رہا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، یعنی وہ کچھ جو تمہارے نفسوں کے اندر ہے اس کو اپنے عمل سے تم ظاہر کر دو، اپنے اقوال سے تم ظاہر کر دو، او تخفوہ، یا زبان سے اور اندام سے اسے ظاہر نہ کرو، دل ہی میں اس کو چھپا کے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، حساب کرے گا اللہ تم سے اس کا، یعنی اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ آیت کے اندر اثبات توحید ہے، پہلے تصرف اللہ کے لیے ثابت کیا گیا، ملک اور ملکیت اللہ کے لیے ثابت کی گئی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کے بعد وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ کے اندر جو ہے وہ علم کلی اللہ کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، اور علم غیب کی نفی کی جا رہی ہے مخلوق سے، کہ یہ صفت مخلوق میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور چھپوں کو بھی جانتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پس معاف کرتا ہے یا معاف کرے گا، مضارع کا صیغہ ہے۔ فَيَغْفِرُ، بس معاف کرتا ہے یا معاف کرے گا، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا۔ کیا چیز؟ یعنی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو کچھ تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو گناہ میں سے، تو جس کے لیے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، اور وہ ظلم نہیں کرتا ہے، انصاف کرے گا۔ یہ نہیں کہ ایک گناہ جس کی وجہ سے کسی کو وہ سزا دے گا، اسی گناہ دوسرے کے لیے وہ گناہ معاف کر دے گا، نہیں، یہ اس کا قانون نہیں ہے، وہ انصاف کرتا ہے۔ ایک کو سزا دے گا تو سب کو سزا دے گا، ایک کو معاف کرے گا تو سب کو معاف کرے گا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نیت کو انسان کی نیت کو اللہ دیکھے گا، کس نیت سے اس نے نیکی کی ہے، کس نیت اور ارادے کے ساتھ اس نے برائی کی ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بس معاف کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور سزا دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ قدیر فاعل کے وزن پر ہے، اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں، جس کے اندر دوام ہوتا ہے، یعنی وہ ماضی میں بھی قادر تھا، حال میں بھی قادر ہے، اور مستقبل میں بھی قادر رہے گا۔ اس لیے اس لفظ کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ قدیر کسی انسان کو، کسی مخلوق کو یہ نام نہیں کہنا چاہیے۔ ایک ہے قدیر اور ایک ہے قادر، فاعل کے وزن پہ۔ تو قادر عام ہے، کسی کو انسان کہہ سکتا ہے کہ قادر، کیونکہ اس کے اندر دوام نہیں ہے۔
لیکن قدیر جس کے اندر دوام ہے تو یہ اللہ کے صفات خاصہ میں سے ہے۔ تو کسی کا نام اگر ہے عبد القدیر تو اس کو عبد القدیر پورا پورا بولنا چاہیے، قدیر نہیں بولنا چاہیے۔ عبد القادر اگر کسی کا نام ہے تو بولنا تو پورا نام چاہیے، لیکن اگر کوئی کسی وقت قادر بھی کہہ دے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن قدیر نہیں کہنا چاہیے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، آمن الرسول ایمان لایا ہے رسول، اعتماد کیا ہے رسول نے، باور کیا ہے رسول نے، یقین کیا ہے رسول نے، بما اس چیز پر یعنی اس کتاب پر، انزلہ جو نازل کی گئی ہے، الیہ اس کے طرف، من ربہ اس کے رب کے طرف سے، رسول کے طرف جو وہی اللہ نے نازل کی، جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اس کے اوپر سب سے پہلے رسول ایمان لایا ہے۔ والمومنون، اور مومن بھی، کلن آمنا سب کے سب، یعنی کل واحد منہم، اس کا معنی ہے کل واحد منہم، ان میں سے ہر ایک ایمان لایا ہے، باللہ اللہ کے اوپر، و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ کے اوپر، و کتبہ اور اس کے کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر۔ ایک معنی اس ترتیب سے کیا ہے، اور دوسری ترتیب یہ ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لایا رسول اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے اس کے طرف، اس کے رب کے طرف سے۔ اور والمومنون جو ہے یہ الگ ہے، اور اس کے اندر عظمت شان رسول ہے کہ رسول کو الگ کیا گیا کہ وہ ایمان لایا ہے اس کتاب پر یا اس وحی پر جو اس کے رب کے طرف سے اس کے پاس آئی ہے۔ اور اس کے بعد مومنوں کا ذکر الگ ہے، واو کے ساتھ دونوں کو الگ کیا گیا ہے، والمؤمنون اور مومن، اگرچہ آگے عطف ہے، آگے وقف ہے، تو اس لیے اس وقف کی وجہ اکثر مفسرین نے جو ہے ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے، لیکن بعض نے عظمت شان رسول کی وجہ سے والمؤمنون کو الگ کیا ہے، اور معنی یہ کیا ہے والمؤمنون، اور مومن کلن آمن باللہ، ان مومنوں میں سے ہر ایک ایمان لایا ہے، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ پر، و کتبہ اور اس کے کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے ہیں، تفریق سے ہے، یعنی یہ مومن جو ہے یقولون یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق ہم جدائی نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے، بین احد من الرسل رسولوں کے درمیان، رسولوں کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے ہیں۔ احد اگرچہ ایک کو کہتے ہیں، لیکن قانون کے لحاظ سے جب اس سے اسم سے پہلے بین آ جائے تو اس کا قانون یہ ہے کہ وہ اسم چاہے کوئی بھی ہو وہ کثرت کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں احد جو ہے یہ کثرت کے معنی میں ہے، اس سے مراد تمام رسول ہے، یعنی ہم فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے تمام رسولوں میں کہ بھائی فلاں رسول جو ہے علیہ باللہ وہ جھوٹا ہے اور فلاں سچا ہے، نہیں، سارے رسول سچے ہیں، سارے رسول حق ہے، سارے رسول اعلیٰ ہے۔ ہم ان کے اندر ایسا نہیں کرتے ہیں کہ کسی کی عزت کرتے ہیں اور کسی کو ڈگریڈ کریں اور اس کی عزت کو کم کریں، بلکہ تمام اللہ کے معزز اور
مکرم بندے ہیں، اللہ کے یہاں تمام رسولوں کا اعلیٰ درجہ ہے، الا یہ کہ اللہ کے نزدیک اس نے کسی رسول کو زیادہ فضیلت دی، اس کے مقابلے میں کسی کو کم دی، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اس چیز کو ہم نہیں جانتے ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ سارے رسول اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے لیے سب اعلیٰ ہے، سب پر ہم ایمان لائے ہیں۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا رسول جو ہے وہ اعلیٰ ہے اور تمہارا رسول جو ہے وہ الیاذ باللہ جھوٹا ہے۔ تو مومن جو ہے ایسا نہیں کہتے ہیں، اللہ کے سارے رسول سچے، سارا کے سارے اعلیٰ ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں یہ مومن، سمعنا، اے اللہ ہم نے سن لی، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مان لی، یعنی جو کچھ تو نے نازل کیا ہے اپنے رسولوں پر، اپنی کتابوں میں تیرے ملائک لے کے آئے ہیں، اے اللہ تمام کلام تیرا، تمام باتیں، تمام احکامات ہم نے سن لی اور ہم نے مان لی ہیں۔ غفرانک، ربنا، بخش دے ہمیں ہے ہمارے رب۔ اصل میں غفران کا معنی تو ہوتا ہے تیری بخشش، غفران کا تیری بخشش۔ اس سے پہلے جو ہے نسألک، یہ محذوف مانا گیا ہے، اس لیے جتنے بھی آپ معنی دیکھیں گے تو اس کے اندر معنی یہی ہوگا کہ ہم بخشش چاہتے ہیں تجھ سے اے ہمارے رب۔ تو یہ معنی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نسألک محذوف مانتے ہیں کہ اس سے پہلے نسألک ہے، جس کا ہم معنی کرتے ہیں کہ ہم سوال کرتے ہیں۔ ہم بیت الخلاء سے جب باہر نکلتے ہیں تو حدیثوں کے اندر ایک دعا آتی ہے نا، غفران کا، تو عام طور پر اس کا بھی ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمیں بخش دے۔ تو اس کے اندر بھی نسألک جو ہے وہ محذوف مانا جاتا ہے۔ غفران کا، بخش دے ہمیں، ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیرے ہی طرف لوٹنا ہے، پلٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا، یکلف تکلیف سے ہے، اللہ تکلیف نہیں دیتا، اللہ رب العزت کسی پر مشقت نہیں ڈالتا، بوجھ نہیں ڈالتا، نفساً کسی بھی نفس کو، کسی بھی نفس کو تکلیف نہیں دیتا، الا وسعہا، مگر اس کی بساط کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، اس کے قدرت کے مطابق۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو آنکھیں نہیں دی تو قیامت کے دن اللہ اس سے آنکھوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اگر کان نہیں دیے تو کان کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اگر زبان نہیں دی تو زبان کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ زبان سے یہ غلط کام کیوں کیا، کیوں غلط بولے، زبان ہی نہیں ہے اس کی۔ ٹانگیں نہیں ہے تو ٹانگوں سے متعلق جو کام ہے اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ اس کو اگر اللہ نے اولاد نہیں دی تو اولاد کے بارے میں نہیں پوچھے گا، مال اگر اسے نہیں دیا تو مال کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ لیکن جو نعمتیں اللہ نے عطا کر دی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور ہم اپنے نعمتوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم پوچھیں گے۔ ہاں، اگر یہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، مال ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، جو چیزیں ہیں، صحت ہے، جسم ہے، ان چیزوں کو ہم نے اگر اللہ کے حکم کے مطابق، اس کے قانون کے مطابق دنیا کے اندر لگایا ہے، خرچ کیا ہے، تو پھر تو اللہ رب العزت اور مزید نعمتیں عطا کرے گا، اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا بلکہ مزید نعمتیں دے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر ہم نے کہیں بھی خیانت کی ہے، اللہ کی نعمتوں کو اس طریقے سے خرچ نہیں کیا جس طرح اللہ نے چاہا، تو اس کے بعد جو ہے پکڑ ہے۔ اس لیے فرمایا لہا، اس نفس کے لیے، ما وہ ہے کسبت جو اس نے کیا ہے، یعنی اس سے مراد اجر ہے، یعنی جو نیکی اس نے کی ہے اس نیکی کا اسے صلہ ملے گا۔
وعلیہا، اور اس نفس کے اوپر بوجھ ہے، وبال ہے، ما جو کچھ اکتسبت، اس نے اکتساب کیا ہے، کمایا ہے اس نے، جس کے لیے اس نے کوششیں کی ہے، طلب کیا ہے۔ تو جس چیز کی اس نے طلب اور کوشش کی ہے، تو دیکھیں مکتسبت کے اندر بھی یہ بات ثابت ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان وہ گناہ جس کا انسان کے اندام کے ساتھ تعلق ہو، مثال کے طور پہ زنا ہے، چوری ہے، قتل ہے، جب تک ان گناہوں پہ عمل وہ نہیں کرے گا، ہاتھ اور پاؤں سے وہ کام نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ صرف نیت پر اس کو نہیں پکڑے گا۔ لیکن جن برائیوں کا دل سے تعلق ہے، جس کی میں نے وضاحت کی، کینہ، حسد، نفاق، تکبر، شرکیہ عقائد، تو ان چیزوں کا اللہ رب العزت اس میں پکڑ کرے گا۔ فرمایا وعلیہا، اور اس نفس کے اوپر، یعنی بوجھ ہے اس نفس کے اوپر، مکتسبت جو کچھ اس نے کمایا ہے، کیا ہے۔ اب جو ہے مومنین کی دعا ذکر کی جا رہی ہے، اور اس کا اللہ رب العزت مومنین کو حکم دیتا ہے کہ قولو کہو، یہ اللہ کا امر ہے، قولو کہو، ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا، اگر ہم سے بھول ہو جائے، او اخطأنا، یا چوک ہو جائے، جس کو ہم بھول چوک کہتے ہیں، بھول ہو جائے یا کوئی خطا ہم سے ہو جائے، تو اے اللہ ہمیں نہ پکڑنا۔ مراد اس سے وہ چیزیں ہیں جو غیر ارادی طور پہ ہیں۔ اگر غیر ارادی طور پہ کسی سے خطا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے، لیکن ارادتاً اگر کوئی خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے اللہ کے یہاں پکڑ ہے، اور دنیا میں اس کا علاج یہ ہے کہ انسان توبہ کرے اس گناہ سے، اپنی اصلاح کرے، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرے، تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، نہ بار کیجیو ہمارے اوپر، اسرن، بھاری بوجھ، اسرن کہتے ہیں بھاری بوجھ کو، ہم پر بھاری بوجھ جو ہے بار نہ کرنا، کما حملتہ، جیسے کہ یہ بوجھ تو نے بار کیا تھا، علی الذین، ان لوگوں پہ، من قبلنا، جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی جو سخت آزمائشیں تو نے ہم سے پہلے مومنوں پہ کی ہے، کمر توڑ آزمائشیں ان کے اوپر کی ہے، اے اللہ وہ سخت آزمائشیں ہم پر نہ کرنا۔ لیکن یہ ایک دعا ہے انسان اپنے رب سے کرے کہ مالک ان سخت آزمائشوں سے مجھے بچا جس کے اندر میں ناکام ہو جاؤں اور تیرے عذاب کا مستحق ہو جاؤں۔ لیکن اگر کوئی آزمائش آ جائے تیرے طرف سے تو اس کے بعد اے اللہ مجھے استقامت عطا فرما کہ اس آزمائش کے اندر میں پھسل نہ جاؤں، لڑکھڑا نہ جاؤں، اس آزمائش کے اندر میں پورا اتر جاؤں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، نہ بار کرنا ہم پر، ما وہ کچھ، لا طاقت لنا بھی، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں، لا طاقت نہیں رکھتے ہیں، طاقت نہیں ہے، لنا ہمارے لیے بھی اس کا۔ اس سے مراد وہ تمام آزمائشیں ہیں جو انتہائی سخت آزمائشیں ہیں، انسان جس کے سامنے جو ہے بے بس ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ رب العزت استقامت دے، توفیق دے۔ واعف عنا، معاف فرما ہمیں، واغفر لنا، اور بخشش کر ہماری۔ واعف عنا اصل میں عفون زیادتی کے معنی میں بھی ہے، عفون بچنے کے معنی میں بھی ہے،
اور عفواً معاف کرنے کے معنی میں۔ تو معنی اس کا یہ ہے کہ اے اللہ جو کچھ ہمارے اوپر بار ہے اس بار کو ہم سے ہٹا دے، وغفر لنا اور ہماری بخشش فرما۔ غائن فارا اس کا اصل معنی جو ہے وہ تو ہوتا ہے اپنے اوپر لباس ڈال کے اپنے جسم کو چھپا لینا، محفوظ کر لینا۔ تو غفرہ کے اصل معنی تو چھپانے کے ہوتے ہیں، اور اس سے دو مقصد مراد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ جو کچھ ہو گیا مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، اور دوسرا یہ کہ آئندہ کے لیے یا اللہ مجھے گناہوں سے محفوظ رکھ اور آخرت میں مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ۔ تو غفرہ یہ اصل میں اللہ کی پناہ کی ایک چادر ہے، لباس ہے، جس کے لیے انسان اللہ سے دعا کرتا ہے وغفر لنا، اے اللہ معاف فرما دے ہمیں، بخشش فرما ہماری، ورحمنا اور ہم پہ رحم فرما، رحمتن سے ہے، ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، تیرے علاوہ کوئی ہمارا مولا نہیں ہے۔ اس لفظ کے اندر اگرچہ بعض موقعوں پر یہ غلام کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ورثاء کے لیے، دوست کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ماتات الاسباب، لیکن مافوق الاسباب یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنگ احد کے اندر جب آواز لگائی کفار کے طرف سے، ابو سفیان نے جو اب ایمان قبول جس نے نہیں کیا تھا، لنا العزا ولا عزا لکم، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم ان سے کہہ دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ تو اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنا یا مولیوں کو مولانا کہنا یہ لفظ صحیح نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے، اپنے آپ کو بچایا جائے اور کوشش کی جائے کہ مولانا لفظ جو ہے یہ اللہ ہی کے لیے استعمال کیا جائے، مولا لفظ جو اللہ ہی کے لیے استعمال کیا جائے۔ انت مولانا، اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔